تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، دال کو ادا کرتے وقت یہ اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، یعنی اس کی آواز ڈبل نکلے گی۔ او میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ یا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ شین میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ للذین، یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ واو سب کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے، اگر وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ولا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر 2 پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی گولتا ہے، وقفی کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ اولئک، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار گنگنائیں گے، اور یہ گولتا ہے، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ فی میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ والذین، یہاں پر یا ساکن یا مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔
یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دیکھو یہ الف میں کھڑا زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کو یہ الف نہیں سمجھنا ہے کہ الف کی طرح اس کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ حمزہ کھڑا زبر آ ایسے پڑھنا ہے، سیئا اس طرح۔ جزاء میں جو مد ہے مد متصل ہے، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر راء ساکنہ سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اس جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر گول تا ہے، وقف کی صورت میں مد عارض، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ۔ ما لہم، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عین میں الف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ما لهم من اللہ من عاصم، کأنما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ قاف اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من اللیل، یہاں پر الف لام حروف قمری یا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے تو وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ اولئک، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ اولئک اصحاب النار، ہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا، فی میں یا مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ ویوم، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا سے جلد پڑھنا ہے۔ میم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے سے جلد پڑھنا۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یہاں پر را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ کاف میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، جسے حمزہ ہی پڑھنا ہے، اس کو اس طرح سے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا، نام الف مدہ ہے،
एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम में इज़हार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पूर पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पूर पढ़ेंगे। काफ में जो मद है मद्द मुत्तसिल है। यहाँ पर मीम में इदगाम शफवी हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून में इख्फा होगा, मीम में इज़हार शफवी हो रहा। या ना, या और ना दोनों में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना तअबुदून। फ़ा, फा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है, तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। और ये मुशद्दद हर्फ है, तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। और या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद बा है, तो तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना इख्फा के साथ में पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। बई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। ना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर भी बई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। मीम में सारे शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। इनमें इख्फा हो रहा, कुन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर नून में इज़हार हकीकी होगा, इसे जल्द पढ़ना। बा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। गैन हुरूफ़ मुस्तारिया में से पूर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। हुनालिका, ना में अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा में कलकला होगा, लू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम है, हुरूफ़ यूमिन में से, तो तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। मां में जो मद है ये मद्द मुनफसिल, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वरुद्दू, रा को पूर पढ़ेंगे, पेश है। और दू में जो मद है मद्द मुनफसिल है। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, तो अल्लाह के लाम को पूर पढ़ेंगे। और ये मुशद्दद हर्फ, तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा, या को नहीं पढ़ेंगे। और खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर वाउलीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। लाम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी हा के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पूर पढ़ेंगे। ज़ाद भी हुरूफ़ मुस्तालिया में से पूर पढ़ेंगे। नून में इज़हार हकीकी हो रहा, और यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मां में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। काफ में भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को पूर पढ़ेंगे। और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून।